رشید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, دو رشیدوں سے بات ہوگی. ابھی تو تمہارے انڈیا کے رشید صاحب کرے تھے, صرف خالی بڑبڑ 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 کر رہے, بات ہی نہیں کرے. آپ کرے ہیں, آپ تو بات کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ بات کرنے کے لیے تو فون کیا. اچھا رشید بھائی, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گھر سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 جی, بلوچ سے آپ. اچھا, راشد بھائی نے فون کیا تھا کیا آپ کو ابھی؟ ہاں, وہ خالی بڑبڑ کرتے رہتا ہے یار, اس کو پیٹ چہرے تو الف کا نام بھالا نہیں آتا. اچھا یہ بتائیے ہمارے بھائی, یہ تو آپ تقلید کرتے ہیں نا, تقلید پہ بات ہوئیں گی بولے تھے ہم آپ کی, ہماری اور آپ کی. آواز کٹ رہی ہے, دوبارہ بولیں. ہماری آپ کی تقلید پہ بات ہوئیں گی بولے تھے آپ, وعدہ کرے تھے انشاءاللہ. انور بھائی آواز کٹ رہی ہے. بھائی میں بول رہا ہوں, آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ تقلید پہ بات کریں گے. جی 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 جی, تقلید پر ہی بات کریں گے انشاءاللہ. چلیے بتائیے تقلید پہ کیا ہے آپ کا دعویٰ؟ تقلید پر میرا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے تو پھر اس کی دلیل بھی آپ کو دینا پڑے گا نا. وہی بول رہے, اس لیے سوچ سمجھ کے دعویٰ کرو مکمل, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ دلیل نہ دے پائے اپنے دعوے پہ, اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. یار آپ کی آواز تھوڑا گڑبڑ آ رہی ہے. میرے کو تو آواز اچھی آ رہی ہے, آپ بولتے جائیے. آپ کی آواز اچھی آ رہی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں بول رہا ہوں اگر سے آپ دعویٰ کر دیں گے تو آپ کو دلیل دینا پڑے گا, اس لیے سوچ سمجھ کے دعویٰ کریے. جی جی, میں دعویٰ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, دعوے پر دلیل بھی دوں گا. جی جی جی. سب سے پہلے تکلیف کو سمجھنا ضروری ہے نا کہ تکلیف ہم کس کو بولتے ہیں, آپ کس چیز کو تکلیف بولتے ہیں, یہ واضح ہو جائے گا. اب بھائی یہ تو ہم کو تو پتہ ہی ہے نا بھائی, ہم تو پہلے مخلد تھے ہی نا, ہم کو تو پتہ ہی ہے تقلید کس چڑیا کو کہتے ہیں. آپ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ نے اب کوئی نئی تعریف کر لی تو الگ بات ہے, لیکن تقلید تو ہر کوئی جو سو ہم بھی پہلے کرتے تھے. اب بات وہ نہیں ہے, آپ تقلید جب کرتے ہیں نا تو اس پہ بات ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ تقلید کیا ہے بولے آپ؟ تقلید واجب ہے. واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, تو واجب کے لیے قرآن حدیث سے دلیل لگتی نا بھائی, نقص قرآن حدیث ہونا نا وجوب کے لیے, کوئی چیز کو واجب کرنے کے لیے. بالکل بالکل. چلیے اچھا, یہ جو تقلید جو واجب ہو جائے گی تو قرآن کی بات کو ماننا تو نبیوں کے لیے بھی وہ جو سو ہو جائے گا فرض. قرآن کی کوئی آیت ہے اگر سے تو نبیوں پہ بھی فرض ہے, اگر سے نبی بھی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. سمجھتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ نبی تو بذات خود دین ہے نا. نہیں بھائی, نہیں نہیں نہیں, قرآن کی آیت کا حکم تو نبیوں کو بھی ہوتا ہے اور عام انسانوں کو بھی ہوتا ہے, تو نبی کو بھی قرآن کی بات پہ عمل کرنا پڑتا ہے. مانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ نبی تو اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں نا. ہاں بھائی, وہ قرآن حدیث پہ بھائی, وہ قرآن پہ پہلے عمل کریں گے تو ہی ہم کریں گے نا. جیسا یہ قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ, تو سب سے پہلے نبی اس کو قائم کر کے بتائیں گے نا کیسے نماز قائم کرنا ہے. آتی الزکات بولے تو نبی زکات دے کے بتائیں گے نا کیسے زکات دینا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ بالکل سمجھ رہا ہوں میں آپ کو. تو قرآن کی بات تو ماننا نبیوں پہ بھی فرض ہوگا. میری بات سنیں, میں آپ کو اسی بات کو تھوڑا. ہاں ہاں ہاں, بتائیے بتائیے بتائیے. اللہ نے کوئی بھی حکم دیا ہو اپنے احکامات میں سے, کوئی بھی حکم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنی امت کے پاس. ہاں, نبی بھی عمل کرتے ہیں اس پہ, ہم پہ. نہیں بھائی, یہ بھی بات کو آپ واضح کرتے چلیے نا کہ نبی بھی عمل کرتے ہیں اور جو ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی عمل کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. جی جی. اچھا تو یہ بتائیے کہ ابو حنیفہ رحم اللہ بھی تقلید کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ابو حنیفہ رحم اللہ بھی تقلید کرتے تھے وہ, یا وہ قرآن کے منکر تھے اس آیت کے؟ مجتہد کے لیے تقلید ہوتا ہے یا غیر مجتہد کے لیے؟ ارے بھائی, آپ نے کہا کہ قرآن میں واجب ہے. واجب تو انبیاء علیہ السلام کو بھی عمل کرنا پڑتا قرآن کی آیتوں پہ. یہ تو آپ کے امام ہیں, کیا یہ وہ آیت کے منکر تھے؟ کہاں آپ امتی کو نبی کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ ارے بھائی قرآن کی آیت ہے بولے نا آپ, قرآن کی آیت تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ماننا پڑتا نا. پھر بھاگ گئے آپ. قرآن میں کوئی حکم دیا گیا تو نبی بھی مانتے نا. مجھے تو موقع دو. ہاں میں وہ, ہاں تو آپ گھماؤ مت کیوں, تو میں کیا ہے بولے تو پرانا دیوبندی ہوں. میں نے کچھ بات نہیں کی. ارے بھائی, آپ نے کہا کہ واجب ہے, میں آپ سے پہلے وضاحت لے لیا. واجب کے لیے قرآن حدیث کی دلیل لگتی, آپ نے ہاں کہا. آپ نے یہ بھی مانا کہ قرآن کی بات پہ عمل کرنا تو نبیوں کے لیے بھی فرض ہے.
اب جیسا ہے میں جو سو آپ کو بتا دیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیوں تقلید نہیں کرتے، تو آپ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نبی سے آگے کر دیے، بولے کہ وہ لوگ تو مستحید تھے. بولے مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں؟ بالکل ملے گا انشاءاللہ. ارے آپ کے لیے تو جان حاضر ہے سرکار. بات کریے آپ ہمارے بھائی ہے، بات کریے. اچھا 2 منٹ مجھے دو، 2 منٹ چلے. اچھا چلو 2 منٹ دے دیا آپ کو الحمدللہ. بات کریے آپ 7 منٹ تک بات کریے. 5 منٹ ہو رہے ریکارڈنگ ہو گئے. بہت بہت شکریہ. جی دیکھو جیسے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جی اطاعت کرو اللہ کی، جی اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. جی. اب اللہ کی بھائی یہ آیت یہاں ختم ہو گئی کیا؟ نہیں یہ آیت یہاں ختم ہو گئی اور بھی ہے کچھ آیت پوری پڑھنا کبھی بھی قرآن کی. ہاں بھائی لیکن آیت پوری پڑھو میرے بھائی آپ. ہاں بھائی لیکن آیت آپ آدھی پڑھ رہے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ رَسُولِ. آیت پوری مکمل ہوتی ہے نا بھائی. بولا ہے تکلیف کا وجود ہی ثابت کر رہا ہوں بھائی آدھی آیت سے کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں بولوں گا. دیکھیے رشید بھائی میری ہاں میں نہیں بھائی میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، پھر میں آپ کو منٹ دوں گا. اگر سے کوئی یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز مت پڑھو، شراب کی حالت میں بولا نا. اب اتنی آیت پڑھیں گے کیا؟ پوری آیت پڑھ کے ترجمہ کریے نا بھائی میرے. وہ بول رہا ہوں میں، جملہ مکمل کریے نا قرآن کا. دیکھیے آیت کہاں تک ہے؟ یا الناس. اجی بھائی نہیں بھائی ایسا کیسا چڑھیں گے آپ بھائی؟ آپ معاذ اللہ آپ آیت کو آدھی پڑھ کے کرو گے. اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. پوری آیت پڑھ کے کریں گے یا آدھی آیت پڑھ کے کریں گے؟ آپ بتائیے نا بھائی. نہیں بھائی دیکھیے بھائی اللہ نے بھی پورا جملہ مکمل کیا، آپ اللہ کے آدھے جملے سے دین کو سمجھیں گے؟ چلو میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں نہیں دیکھیے آپ بتائیے لیکن پورا بتائیے نا میرے پیارے بھائی. اتنا ہی بول رہا ہوں میں، بس اس کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کو. پورا بتاؤں گا. جی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر والوں کی. اگر ان میں تنازع ہو جائے تو رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزاک خیر. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزاک خیر. جی 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 اور بھی ہے. 2 منٹ اور دوں گا، کافی مہربانی ہوگی. جی جی جی. اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے اور امتی بھی ان پر فرض ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں. جی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے. جی. وہ امتیوں کے لیے ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول فعل عمل پر اس کی اتباع کرے، اطاعت کرے. جی جی. ہر کام میں ہر عمل میں اپنے نبی کو دیکھ کر چلے. بے شک. اپنی مرضی کو گرا دو، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. جی یہ اطاعت ہے. اچھا. اب یہاں پر اللہ نے ایک حکم اور بھی دیا ہے کہ جو تم میں سے کیا بولیں گے اس کو، اولی الامر بولیں گے، اختیار والے ہیں. ہاں جی جی اختیار والے ہیں. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر موجود ہے. نہیں ابھی تفسیر کریں گے کہ ترجمے پہ بات کریں گے؟ آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا ابھی، کریے. بتا رہا ہوں نا. جی جی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تفسیر موجود ہے ہمارے پاس، بعد میں آپ کو اسکین بھی پیش کر دوں گا. جی جی جی. وہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقیہ علماء کرام جو دوسروں کو دین سمجھانے والے ہیں وہ مراد ہے اولی الامر سے. بعض نے آکے میں وقت بھی لیا ہے، خلیفہ بھی لیا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اولی الامر والوں کے طرف آتی ہے نا. جی جی جی. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو ہے اللہ، ایک ہے اللہ کا رسول، ایک ہے اولی الامر جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، غیر اللہ اور غیر رسول میں شمار ہوتی ہے نا اولی الامر. جی جی. اب اولی الامر کی بات کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو غیر نبی ہیں ان کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہو تو ان کو مان لو، یہ واجب ہے، ضروری ہے. جی جی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا میں بولوں پھر آپ؟ ہاں بولو. اچھا رشید بھائی یہ جو قرآن حدیث کے مطابق ان کی بات ماننا ہوا تو یہ قرآن حدیث کی بات ہوا یا ائمہ اکرام کی بات ماننا ہوا؟ اطاعت آپ نے اولی الامر کی ہے لیکن حکم اللہ کا پورا ہوا ہے نا. جی بھائی وہ قرآن حدیث سے بتا رہے. کوئی مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی قرآن میں کہا کہ اللہ شرک مت کرو، تو یہ میری بات ماننا ہوا یا قرآن کی بات ماننا ہوا؟ یہ تو نص سے ظاہر ہے نا. ہاں بھائی کس کی بات ہوا؟ نہ ہو. کیا بولے؟
اللہ نے جو حکم دیا، آپ تو قرآن سے بتا رہے نا، تو میں بھی قرآن کا ہی ترجمہ بتا رہا ہوں نا آپ کو، تو قرآن کی بات ماننا ہوا نا. گھوم گئے آپ یہاں پہ. تو پھر جب قرآن کی بات ماننا ہو تو ان کی اطاعت کہاں ہوئی؟ اگر سے ان میں اختلاف ہو جائے تو ردوا الی اللہ و رسول کہا گیا. اور دوسری بات، یہاں آپ نے خاص کر دیا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید، شخصی تقلید کر رہے ہو آپ. آپ کا نام لیا نہیں بھائی، آپ جو تقلید کرتے ہو وہ تو حنفی خاص تقلید ہے نا بھائی. جو مروجہ جو ارے بھائی آپ بات کر رہا ہوں تکلیف کے وجود. ارے یہ تو تخلیق میں نے نہیں لیا ہے نا. ہاں بھائی، میں بتا رہا ہوں نا جو آپ کرتے ہیں، میں تو آپ کا عمل بتا رہا ہوں. آپ جو کرتے ہو حنفی تقلید کرتے ہو، خاص کرتے ہو شخصی. میرے عمل کو نہیں بولو. ہاں میرے عمل پہ نہیں چلو. اچھا ٹھیک ہے. بات کر رہا ہوں. ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا. ارے بھائی میں بتا رہا ہوں نا. ہاں تو ابھی جو یہ آیت میں تم نے یہاں مغالطہ دیا نا، یہ مغالطہ کیا دیا ہے؟ یہاں پر واضح اللہ نے حکم دیا، وہ اگر سے ان کے اندر کوئی اختلاف پایا جائے تم کو تو وردوا الی اللہ و رسول، آخر کو مقدم قرآن حدیث ہے. ابھی تمہارے پاس جو اختلاف ہوگا. اچھا سنو، آپ کی بات کر رہا ہوں گا جی. اگر اختلاف ہو جائے جی. تو ردوا الی اللہ و رسول. کیوں؟ کیونکہ تم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو. رسول کی طرف. بالکل. سنو نا. بالکل. اگر اختلاف ہو جائے تو وہاں پر رجوع کرنے کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب وہ مسئلہ قرآن ابھی یہاں رکو نا. اب وہ مسئلہ ہی قرآن حدیث میں نہیں ہے تو کیسا رجوع کریں گے آپ بتائیے. کیا مطلب؟ اب بھائی تم اختلاف کرے، مجتہد تو اجتہاد کرا، قرآن حدیث میں تو اس کی نقص نہیں تھی. ارے میری بات آپ سمجھو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سو اجتہاد مانتے ہیں فروعی مسائل میں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی بتائے نا آپ. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. تو پھر تمہاری یہ تخلیق تو وہاں پر فٹ نہیں بیٹھ رہی نا، کیوں؟ تو وہاں نقص نہیں ہے بلکہ تو تم اجتہاد کر رہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہو گئے تو وردوا الی اللہ و رسول. کیسا سمجھے آپ دین کو؟ بتائیے. پھر سنو نا، ایک منٹ دو. اختلاف ہو جائے رجوع کرنے کا حکم ہے. ارے بھائی کہاں کریں گے؟ وہاں تو دلیل ہی نہیں ہے نا. دلیل نہیں ہے بلکہ تو تم اجتہاد کرے بولے نا، پھر کہاں لوٹائیں گے؟ دلیل نہیں ہے تو پھر جیسے جو احکامات ہوتے ہیں اس پر استدلال کیا جاتا ہے. اچھا چلو مثال کے طور پہ ایک عمل پیش کرو بلا. استدلال کس سے کرتے ہیں؟ اور یہاں پھنس گئے تم. استدلال کہاں کرتے ہو؟ استدلال قرآن سے اور حدیث سے ہی کیا پھر جاتا کس ہے. کی بات ماننا ہوا یار؟ وہ اللہ کے بندے قرآن حدیث کی ماننا ہوا. خالی پیلی امام صاحب کو چمکا رہے ہو تم. تو لوٹا دیا گیا نا مسئلہ قرآن حدیث کا. تو قرآن حدیث کی اتباع ہوئی نا، پھر امام صاحب کی کہاں ہوئی یار؟ کوئی امام کی تو ہوئی نہیں. تم تو کہہ رہے ہو کہ تقلید کرنا چاہیے بول رہے. یہ تو قرآن حدیث کی بات ماننا ہو. قرآن سے مراد یہ ہے کہ رہنمائی حاصل کرو. اللہ کے بندے تقلید سے مراد امام کی پوجا کرنا نہیں ہے، امام سے رہبری لینا ہے، رہنمائی لینا ہے. اچھا تو آپ نے کب امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو ملا؟ بتائیے آپ نے کب ان سے رہبری لی؟ آپ تو اپنی گلی کے امام سے لیتے ہو اور نام ابو حنیفہ کا لیتے ہو. آپ کب ملے ابو حنیفہ؟ ہاں اپنے علماء سے سنا ہے. ارے تو علماء کے مقلد ہے بولو نا. پھر ابو حنیفہ کی طرف کیوں خالی پیلی الزام ڈال دے رہے پورا؟ ہم اپنے علماء سے مقلد کیسے بنے بتاؤ؟ ارے بھائی آپ نے تو کہا کہ رہبری لینا تقلید ہے بولے، تو پھر آپ اپنے علماء سے لے رہے نا. آپ کے منہ کے بخول آپ ہی رشید بھائی کیسا گھما رہے ہو؟ آپ کو گھمانے بھی نہیں آ رہا. اللہ کے بندے رشید بھائی ایک منٹ رکو. آپ نے کہا کسی سے رہبری لینا تقلید ہے. ہاں اللہ کے بندے میں آپ کی ارے بھائی میں آپ کا سوال پوچھ کے جواب دوں گا نا. اللہ کے بندے آپ نے کہا کہ میری بات تو سنو. ارے ہاں میں سن لیا. میں نے اپنے عالم سے سنا ہے تو میرے عالم نے اپنے دیکھ سے وہ مسئلہ عقد تھوڑی کیا تھا. اس نے فقہ کی کتاب سے دیکھ کر مجھے جواب دیا ہوگا نا. ارے بھائی ابھی تو تم یہاں رکو. تم نے کہا کہ کسی سے رہبری لینا تقلید ہے، یہ مانتے ہیں نا آپ؟ کسی سے رہبری لینا یعنی کسی کی بات مان لینا. ارے بھائی تم کتنی تفسیر کرو گے؟ کہیں تو بھی رکو ایک جگہ تاکہ میں بھی سمجھوں، آپ کو بھی سمجھاؤ. جو تقلید کے نام پہ آپ جھنجھونا کر رہے ہو نا، یہ کوئی ہے ہی نہیں چیز. ابھی آپ نے کہا کسی سے پوچھنا، کسی کی رہبری لینا تقلید ہے. یہ بات آپ ہی نے کہی نا. ہاں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ابو حنیفہ سے کب لی بھائی؟ میں نے ابو حنیفہ سے تو ابو حنیفہ کے مخلد نہیں ہے نا پیارے بھائی. آپ اس چیز کو بھی نہیں مان رہے، پھر تعویلیں کر رہے ہو اس میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسائل کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، فقہی کتابیں، جی اس کو بولتے ہیں فقہ کی کتابیں، جی جو معتبر سمجھی جاتی ہیں. ہر مسئلے کے اندر یہ کتابیں موجود ہوتی ہیں.
ارے بھائی تو آپ کتابوں کے مخلد ہے بولے نا. ارے بھائی تو آپ کتابوں کے پھنس گئے آپ. آپ نے مسجد کے عالم کے پاس جاؤں گا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ہمارے مسجد کا عالم ہوگا اپنی مرضی سے تھوڑی بتاتا ہے, وہ فقہ کی کتابوں سے بتاتا ہے نا. تو فقہ کے مخلد ہوئے نا آپ, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تو نہیں ہوئے. اچھا چلیے میں بہت آسان کر دیتا ہوں. آپ جو یہ تقلید کرتے ہیں یہ بالواسطہ کرتے ہیں یا بلا واسطہ کرتے ہیں, تاکہ آپ بھی سمجھے میں بھی سمجھوں. بلا واسطہ مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ سے تو ڈائریکٹ نہیں لے رہے, یعنی کسی کے واسطے سے لیتے ہیں. آپ اپنے مسجد کے امام کی مخلد ہوئے پھر اس بات سے تو نہیں. ہاں مسجد کے امام کے مخالف میں کیسے ہوگا؟ ارے تو آپ ان سے لے رہے ہیں نا بھائی, آپ کو بتایا ہے ان کے واسطے سے لے رہے ہیں نا. مسئلہ نہیں بتاتا نا, وہ تو فقہ کی کتاب سے دیکھ کر جواب دیتا ہے. نہیں گھما سک رہے تم, یہ پوری بات ایسی ہو جا رہی, گڑما بنا دے رہے تم اس بات کو. نہ تو تم ابھی تک وہ تقلید جو قرآن پہ آئے تھے وہاں سے تم بھاگ گئے, سورہ نساء کی جو آیت پڑھے تھے تو وہاں سے گھما نہیں سکے برابر رشید بھائی. پھر ایک بار چانس تم آگو صحیح گھماؤ, تم نہیں گھما سک رہے تم برابر تقلید پہ. میں تو کلیئر بات کر رہا ہوں بھائی, میرا کام نہیں ہے بات کو گھمانا, آپ کا کام ہوگا. ارے میں کہیں کو گھماؤں بھائی, تمہارے سوال اتنے اچمبا ہے. میں کسی عالم کے پاس جا کے پوچھو, اپنے مسجد کے امام سے پوچھو, تو مسجد کا امام اگر مطلب خود عقد کرے تو میں اس کا متعلق. ہاں چلیے, اچھا چلیے آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیے تاکہ میں اور آسانی ہو جاؤ کہ ہاں بھائی یہ تقلید کرتے ہیں. بلکہ مسئلہ بتائیے, پیش کریے. کیا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے ابو حنیفہ کا, آپ کی زندگی میں کوئی ایک مسئلہ تو پوچھا ہو کہ مخلد بنے ہوں گے نا, وہ مسئلہ بتائیے تاکہ میں اور مزید سمجھ جاؤں. ابھی تک تو مجھے صرف گھما رہے ہیں آپ. کیوں پوچھے گا آپ سے؟ ارے بھائی میں بول رہا ہوں آپ نے پوچھا تو اجی بھائی آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے امام آپ کی مسجد کے, وہ مسئلہ بتائیے مجھے فروعی مسائل کا, تاکہ میں سمجھوں آپ تقلید کرتے ہیں. میں آپ کو ایک آسان سا مثال دیتا ہوں. نہیں بھائی مثال نہیں, آپ مجھے مسئلہ دیں گے, میں تو سمجھا ہی نہیں ابھی تک. اب مجھے اور سمجھائیں گے آپ کی تقلید تو ابھی تک گول گھمانے کے سر کی گول گول تھی. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کوئی اجتہادی مسئلے میں تقلید کی ہوگی نا, وہ مسئلہ بتائیے مجھے تاکہ میں سمجھ جاؤں ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے, قرآن حدیث میں نہیں ملا ہے اس لیے تقلید کر رہے. اب واضح بتا دو مجھے. سنو میرا مسئلہ. جی ٹھیک ہے, سنو میرا مسئلہ. جی سناؤ. ہم لوگ امام کے پیچھے مقتدی جب بنتے ہیں تو قرأت نہیں کرتے ہیں, خاموشی سے سنتے ہیں امام کی قرأت. اچھا, یہ مسئلہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے. اچھا تم نے اللہ کے رسول کے یہاں پر مخالفت کی. اللہ کے رسول نے تو کہا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی تو نص موجود ہے. آپ نے کیوں مخالفت کی؟ اس کا مطلب بتاؤ. اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. عام حکم ہے, نہ مقتدی کا ہے, نہ منفرد کا ہے, نہ جنازے کا ہے. ہاں اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ آپ تو کہہ رہے کہ ہم جا کے گچو پڑ جاتے بول کے, آپ تو مرفوع حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں امام صاحب کی تقلید کے نام میں. یہاں تو نقص موجود ہے بھائی. ارے آپ نے ارے اللہ کے بندے پھر پھنس گئے. اللہ کے بندے آپ نے کہا کہ ہم جا کے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. ہلو رشید بھائی, آپ نے کیا بتاؤ بول رہے, آرام سے بات کرو. میں بول رہا ہوں وہ حدیث کا یہ مطلب ہے اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. آپ تو کہہ رہے ہم گچپ جا کے ٹھہر جاتے امام کے پیچھے, اور ابو حنیفہ سے لیا بول رہے. کون مقتدی کا لفظ ہے اس حدیث کے اندر؟ ارے یہ حکم عام ہے بھائی, آپ کس کو بھی جا کے بتا دو. میں بتا رہا ہوں نا, حدیث ہی بتا رہی ہے لا صلاۃ. ہاں بتائیے نا. جی میں بتا سکتا ہوں. اچھا پھر اور ایک ہے عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے ہم جب امام کے پیچھے ہو تو کیا کرے, تو بولے جب بھی پڑھو بولے. عبادہ بن ثابت والی حدیث ضعیف ہے آپ کے نام. ارے بھائی میں تمہارے کو صحیح دوں گا, دوسرے شواہد سے صحیح دوں گا. میں دوسرے شواہد سے مسند حمیدی سے دوں گا. عبیدہ ابن ثابت کی حدیث, امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد. آپ نے پڑھا ہی نہیں نا یہ مسئلہ. تو اچھا یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, پہلے اس پہ تو آ جاؤ. آپ نے کہا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہاں ارے تو پھر یہاں پہ تو پھر کس کا بھی ذکر نہیں ہے نا, یہ تو حکم عام ہے نا, تم خاص کیسا کر رہے ہو. میں ارے حدیث کا کون ہے
ہاں کیا ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول؟ اس کا اپنا قول ہے کہ یہ جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہے. اچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو جنازے کی نماز میں پڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جنازے کی نماز میں جہری خیرات کر کے یہ حدیث بنائی، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں. اب کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز میں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہی ہے کہ آپ نے ایک جنازے میں شرکت کی اور کہا کہ میں کیا تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ جنازہ کس طرح سے پڑھتے؟ آپ نے جہری خیرات کی، سری نے جہری خیرات کی جنازہ نماز میں، کہا کہ یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ حدیث کو بتایا انہوں نے. میرے پاس حدیث موجود. اچھا ارے بھائی یہ تو، ارے بھائی یہ حدیث کو بھائی یہ حدیث کو مان رہے تو تم تو یہاں تقلید نہیں کر رہے نا، یہاں تو تم سیدھا نبی کی مخالفت کر رہے ہو. گھمانے نہیں آیا تمہارے کو، 20 منٹ میں بھی نہیں گھما سکے تم. ارے تو تم خاص کر کے بتاؤ نا، یہ امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ بتاؤ نا حدیث میں لفظ ترجمہ کرو نا اس کا متن میں. ارے بھائی متن میں ترجمہ کرو نا، تفسیر کہاں لے رہے؟ متن میں تو بتاؤ نا، متن میں تو الفاظ نہیں ہے. ارے بھائی متن دیکھو نا. اجی اللہ کے بندے، اجی اللہ کے بندے تم عربی، ارے تم گھما نہیں سک رہے. ارے تم اس کا عربی متن تو دیکھو نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا متن پڑھو نا، کہاں ہے بتائیے نا. ارے اس میں تو امام کا بھی نہیں ہے نا، پھر کیسا فیصلہ کر رہے تم خالی امام کے واسطے بول کے؟ متن پڑھو نا. اجی اللہ کے رسول، اجی اللہ کے بندے، یہ حدیث میں تو حکم عام ہے نا، اس میں تو یہ تو ارے یہ اس کا متن ہے، آپ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، اس میں تو متن دیکھیں گے نا. تفسیر کیوں کرتے؟ خالی ترجمے میں معلوم ہو جاتا نا، حکم عام ہے نا. تفسیر کر لیتے بیٹھیں گے کیا؟ تفسیر میں تو کچھ بھی کریں گے تم لوگ کاڑیا. ارے ترجمہ کرو نا اللہ کے بندے. دیکھیے یہ دیکھیے لا. اچھا رشید بھائی میری بات سنو. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی اتنا بولو. اس کا مطلب لا نہیں. اچھا لا صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ بول تو کیا ہوتا ہے؟ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی کوئی نماز نہیں. یار تم بھی کر دے سکتے ترجمہ، پھر بول رہے کہ میں تفسیر کروں گا. عربی متن اتنا واضح متن ہے. ہاں صرف ترجمے میں جاؤ گے کیا؟ اس کی تفسیر ارے میں ترجمے پہ نہیں جا بول رہا ہوں، میں عربی متن کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے بندے گھما نہیں آیا. یعنی حنفی لوگ اللہ کے رسول اپنے ذہن کے مطابق کیوں سمجھو گے؟ ارے یار تم نے برابر بتایا نہیں تقلید. رشید بھائی آپ نے جاتے جاتے ایک بہتان باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے مقابلے میں تقلید کرتے بولے آپ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے. ابھی 20 منٹ ہو گیا، یہاں ٹائم بھی بہت ہو رہا. ابھی انشاءاللہ کل لگاؤ، کل بھی آپ کی خواہش پوری کی جائے گی انشاءاللہ. روز کروں گا آپ سے بات. رائٹ اوکے. ارے آپ دیکھنا صاحب، میں تو آپ کو لفظ بہ لفظ ترجمہ کرا دیتا، مگر یہ کیا ہے تھوڑا چلا پکار کا ٹائم ہوگا، اس لیے باہر آواز جاری بول کے رکھو. رائٹ اوکے.